بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا جو بیان ہے بہت ہی خاص بیان ہے۔ اس بیان کو دھیان سے سننا ہے اور آخر تک سننا ہے تاکہ سمجھ میں آ سکے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں مولانا ثاقب علی کا یہ بیان۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ کے حوالے سے حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر آئے اور انہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال پوچھا، مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ اب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان جو بتایا، اس ایمان کو مسلمان اپنی زندگی میں تلاش کرے، مسلمان اپنے افکار و نظریات و خیالات میں تلاش کرے، مسلمان اپنے عادات و اطوار میں تلاش کرے اور اس کے بعد خود ہی فیصلہ کرے کہ جس ایمان کے حوالے سے رسول اعظم نے فرمایا کیا وہ ایمان ہماری زندگی میں موجود ہے، ہمارے دل و دماغ میں اس کا تصور موجود ہے، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ ایمان جو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آج اس ایمان کو تلاش کیا جائے تو 90% سے زیادہ مسلمانوں میں وہ کمال ایمان، وہ اوصاف ایمان نظر نہیں آئیں گے۔ آئیے اب میں آپ کو بتاؤں، سوال کرنے والے نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تیری نیکیاں تجھے خوش کر دیں اور تیرے گناہ تجھے رنجیدہ کر دیں بس تو مومن ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نیکی کر کے خوش ہونا اور گناہ کر کے افسردہ ہونا یہ صاحب ایمان کی علامت ہے، اور جو نیکی کر کے خوش ہوتا ہے اور گناہ کر کے غمگین ہوتا ہے، کوئی اسے کچھ بھی کہے، مصطفیٰ جان رحمت کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ بندہ مومن ہے۔ آج دیکھیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمانوں میں نیکیوں کا شوق ختم ہو چکا، مسلمانوں میں نیکیوں کا جذبہ ختم ہو چکا، مسلمانوں میں نیکیوں کی لالچ ختم ہو چکی، مسلمانوں کا نیکیوں کی طرف بڑھنا کم ہو چکا، مسلمانوں کے اندر نیکی کا جذبہ کم ہو چکا، مسلمانوں کا اپنے اعمال نامے کو نیکیوں سے بھرنے کا جذبہ ختم ہو چکا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ایک زمانہ یہ تھا کہ مسلمان نیکی کر کے خوش ہوتا تھا، اور آج کا مسلمان اپنی تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ معاذ اللہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اس لیے میں تباہ ہوں، العیاذ باللہ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جس قوم کی سوچ اتنی گھٹیا بن چکی ہو کہ اسلام کو وہ زوال کا سبب سمجھتا ہو، وہ قوم دنیا میں ترقی کرنے کے لائق نہیں ہو سکتی۔ قوموں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جس مذہب پر قائم ہیں، جس مذہب کے ماننے والے ہیں، اس مذہب کو سب سے بہتر، سب سے اچھا، بلکہ ہمارا دین جسے دین اسلام کہا جاتا ہے یہ تو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور اللہ نے ہمیں زمین و آسمان دے کر سب کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ بیوی کی کچھ پسند ہوتی ہے، ماں کی کچھ پسند ہوتی ہے، باپ کی کچھ پسند ہوتی ہے، سب کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے رب نے ہمیں زمین عطا فرمائی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں نے زمین تمہارے لیے پسند کی ہے۔ آسمان عطا فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ آسمان تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ چاند و سورج اس نے عطا فرمائے، یہ نہیں فرمایا کہ چاند و سورج میں نے تمہارے لیے پسند کیا۔ لیکن جب پروردگار
दीन इस्लाम की बात करता है तो फरमाता है रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तुम्हारे लिए मैंने इस्लाम को पसंद कर लिया दीन की हैसियत से। पता ये चला दीन इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात जहन के अंदर महफूज कर लें। परवरदिगार जल्ल जलालहू के बंदे मोमिन बंदों की शान ये हुआ करती है, वो नेकियों से मुंह नहीं चुराया करते, नेकियों से मुंह नहीं छुपाया करते, नेकियों से मुंह नहीं चुराया करते, बल्कि वो नेकियों के आदी बनते हैं, नेकियों के सिलसिले में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आज सलाम ही को ले लीजिए, सलाम कितनी बड़ी नेकी है। अगर आप किसी को अस्सलामु अलैकुम कहते हैं और फिर वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते हैं तो आपके नाम अमाल के अंदर 30 नेकियां लिख दी जाती हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदाते करीमा का जरा मुलाहिजा करें तो आपको महसूस होगा। आज शौहर बीवी को सलाम करने के लिए हिचकिचाता है, अमीर गरीब को सलाम करने के लिए हिचकिचाता है, सेठ नौकर को सलाम करने के लिए हिचकिचाता है, उस्ताद शागिर्द को सलाम करने के लिए हिचकिचाता है, पीर मुरीद को सलाम करने के लिए हिचकिचाता है। लेकिन पैगंबर रहमत से बढ़कर अल्लाह ने किसी इंसान को पैदा नहीं किया, लेकिन रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत करीमा के हवाले से मदीने की गली के बच्चे ये कहते हैं कि कभी सरकार ने हमको पहले सलाम करने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि हमेशा सरकार ने हमको पहले सलाम किया है। आप अंदाजा लगाएं, रसूल रहमत तो हमें नेकियों की लालच दे रहे हैं, नेकियों को हासिल करने का मौका दे रहे हैं, नेकियों के हुसूल का जज्बा दे रहे हैं, लेकिन उम्मत मुस्लिमा का हाल यह है कि नेकियों से मुंह चुरा रही है, नेकियों से अपने दामन को खाली रख रही है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, नेकी बहुत बड़ा सरमाया है। आप जरा सोचें, इंसान आज का मुसलमान ये तसव्वुर करता है हमारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट माअज़ल्लाह इस्लाम है या नेकी है। आप जरा सोचें, क्या किसी मुसलमान की पोजीशन ये है कि चेहरे पे दाढ़ी रख करके वो ये तसव्वुर करे कि इंशाअल्लाह मेरी दुनिया भी संवर जाएगी और मेरी आखिरत भी संवर जाएगी? नहीं नहीं, बल्कि बहुत सारे नौजवान ये सोचते हैं दाढ़ी रखूंगा तो नौकरी नहीं मिलेगी, दाढ़ी रखूंगा तो छोकरी नहीं मिलेगी, दाढ़ी रखूंगा तो कारोबार नहीं चलेगा, दाढ़ी रखूंगा तो तरक्की नहीं मिलेगी। जिस कौम का मिजाज ये हो कि नबी की सुन्नत को तरक्की के लिए रुकावट तसव्वुर करे, वो कौम जमीन पर कामयाब नहीं हो सकती, वो कौम जमीन पर कामरान नहीं हो सकती। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखें सहाबाई किराम का मामूल ये था कि नेकी में किसी को आगे निकलने ही नहीं देते थे। छोटी सी छोटी नेकी का मौका मिल गया तो करते चले जाते, किसी को आगे निकलने न देते। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाएं, आज इंसान बड़ा हो जाए तो उसके बाद नेकियों का तसव्वुर, नेकियों का जज्बा सर्द पड़ता चला जाता है। लेकिन आप अंदाजा लगाएं, सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु की हयात तैयबा का मुताला करें तो आपको पता चलेगा अमीरुल मुमिनीन सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु की आदत थी कि मदीने की एक गली से गुजरा करते थे। उस गली के अंदर कुछ बच्चियां रहती थीं जिनको बकरी का दूध निकालना नहीं आता था, तो सिद्दीक अकबर उन बच्चियों की बकरी के दूध को निकालकर धोकर उन्हें दे दिया करते थे। रसूल आजम का विसाल हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद जब सिद्दीक अकबर मनसब खिलाफत पर फाइज हुए तो वो बच्चियां ये तसव्वुर करने लगी कि अब तो अबू बकर खलीफा हो चुके हैं, भला इतने ऊंचे मनसब पर फाइज होने के बाद हमारी बकरियों के दूध को धोकर वो कैसे अता फरमाएंगे। लेकिन कुर्बान जाइए, दूसरे रोज खिलाफत के मनसब पर फाइज होने के बाद उसी मदीने की गली से गुजरते हैं, बच्चियों का जुमला कानों से टकराता है, रुक जाते हैं, कहते हैं लाओ अपनी बकरियों को, मैं बकरियों के दूध को निकालकर बकरी का दूध धोकर तुम्हें दे दूं। बच्चियों ने कहा आप खलीफा हैं, हमें शर्म आती है आपसे काम लेते हुए। कुर्बान जाइए सिद्दीक अकबर के जवाब पर, इरशाद फरमाते हैं खलीफा तो आज हुआ हूं, गुलाम मुस्तफा तो पहले से हूं। आप अंदाजा लगाएं, ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, क्या समझते हो नेकी को? नेकी कितना बड़ा सरमाया
ہے قیامت میں کرنسی کام نہیں آئے گی, قیامت میں بنگلہ کام نہیں آئے گا, قیامت میں ڈالر کام نہیں آئیں گے, قیامت میں روپیہ کام نہیں آئے گا, قیامت میں نیکیاں کام آئیں گی. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر نیکی حاصل کرنے کا اور نیکی کرنے کا موقع عطا فرمایا. یہاں تک فرمایا کسی مسلمان سے مسکرا کر کے ملو, اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ نیکی کر کے کبھی یہ نہ سوچنا کہ آپ جو ہے گھاٹے کے اندر ہو, آپ خسارے کے اندر ہو. نہیں نہیں, بلکہ جب جب اللہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے اس نیکی کو کرنے کے بعد اپنے قلب میں سرور محسوس کرو, اپنے قلب کے اندر خوشی محسوس کرو کہ اس کریم کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں نیکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, قرآن مقدس میں رب قدیر نے واضح لفظوں میں فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہیں. اور پروردگار جل جلالہ جب کسی کو نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے اور کوئی بندہ اگر نیکی کر لے تو نیکی کو اپنا کمال نہ سمجھے, بلکہ قرآن کہتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, جب تجھے کوئی نیکی پہنچے تو یہ سمجھ کے یہ اللہ کی طرف سے ہے. پتہ یہ چلا جب کسی کو اللہ نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے تو یہ اللہ کی خاص نظر کرم اس پر ہوتی ہے, اس لیے اس نے اسے نیکی کی توفیق عطا فرمائی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, نیکی کر کے کبھی افسردہ مت ہو جاؤ, نیکی کر کے کبھی غمگین مت ہو جایا کرو. جب جب نیکی کا موقع ملے اور تم سے نیکی سرزد ہو جائے تو اپنے دل میں اس کی خوشی محسوس کرو. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں, آج آپ اس اجتماع میں حاضر ہیں, آپ میں سے کچھ لوگوں نے عشاء کی نماز ادا کی ہوگی, کچھ لوگوں نے عشاء کی نماز نہیں ادا کی ہوگی. جن لوگوں نے ادا کر لی وہ مبارکباد کے لائق ہیں, اور جنہوں نے ادا نہیں کی وہ دل کے اندر یہ محسوس کریں کہ ہم اجتماع کے اختتام پر پہلے عشاء کی نماز پڑھیں گے, لیکن اب عشاء کی نماز کے تصور کے آتے ہی, خیال کے آتے ہی بندہ یہ سوچے گا مجھے وضو کرنا پڑے گا, مجھے جو ہے وہ اس کے بعد کھڑا رہنا پڑے گا, مجھے اس کے بعد رکعتیں پڑھنی پڑیں گی, نماز ادا کرنی پڑے گی, سجدے میں جانا پڑے گا. یار بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے. سن لو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اگر یہ خیال نیکی میں سستی کا تمہارے دل میں پیدا ہوتا ہے تو یہ تمہارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. لیکن اگر تمہاری پوزیشن یہ ہو جائے کہ تم اٹھو, وضو کرو, عشاء کی نماز پڑھو, اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے دل میں تم خوشی محسوس کرو, اب تمہارے بارے میں کوئی کچھ بھی کہے, مصطفیٰ جان رحمت تمہارے ایمان کی گواہی دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, امید ہے آپ کے وہ بیان پسند آیا ہوگا. تو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.